علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک شخص تھا جو اسلام لایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا تھا، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے کی طرف بھیجا کسی کام کے لیے، وہاں کے صدقات وصول کرنے تھے۔ اس کو جب بھیجا تو اس کے ساتھ خدمت کے لیے ایک شخص کو بھی بھیجا، خادم۔ تو جب اس کا نام ابن خطل آتا ہے، راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے یہ زمین پر اترے، کھانے کا وقت تھا، تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ میرے لیے کھانا تیار کرو۔ اس نے کھانا تیار کرنا شروع کیا، اس کی آنکھ لگی اور جب بیدار ہوا تو ابھی تک کھانا تیار نہیں تھا، تو یہ غصے میں آ گیا کہ ابھی تک تو نے کھانا تیار نہیں کیا ہے، تو اس شخص کو قتل کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ظلماً قتل تھا، کھانے میں کبھی دیر لگتی ہے، اس کو ایک شخص کی خون لینے کی اتنی بات پر کہاں اجازت تھی؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس کے بعد اب یہ سوچا کہ میں مدینہ منورہ جاؤں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طریقے سے میں آپ کے سامنے آؤں گا، آپ کے سامنے بیٹھوں گا، اسرار نشتہ، آپ کے سامنے کس طرح آؤں گا، آپ کے سامنے بس کس طرح بیٹھوں گا، اور میں نے تو بڑا جرم کیا ہے۔ چنانچہ وہ مدینہ منورہ کی بجائے مکہ گیا۔ اس وقت مکہ میں مشرکین تھے، کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، تو مشرکینوں کے ساتھ جا کر ملا، اور پھر صرف اتنی بات پر اس نے اکتفا نہیں کیا بلکہ کافر ہوا، مشرک ہوا، اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہوا۔ پھر اس پر بھی گزارا نہیں کیا بلکہ اس نے باندیاں، لونڈیاں، کنیز خریدی اور ان کو نچاتا تھا، ڈمے واغشتے، ڈمے بیگا ڈولے، اور شراب و کباب کی مجلس ہوتی تھی، اور ان اشعار میں جو وہ لونڈیاں گاتی تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں اور گالیاں، اور اسلام کے بارے میں بری باتیں اور مسلمانوں کے بارے میں بری باتیں وہ عورتیں گاتی تھی۔ تو یہ انتہائی خطرناک بات تھی، انتہائی خطرناک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ آئے اور مکہ کو فتح کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا کافروں کے بارے میں، جو حرم شریف میں آئے بغیر اسلحے کے وہ معاف ہے، جو اپنے گھر میں گھسے اور گھر کا دروازہ بند کرے وہ معاف ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس گیا
وہ معاف ہے. بس معافی کی مختلف صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کی تاکہ لوگ بچ جائیں. تو کافر بچ گئے قتل ہونے سے، معاف کیا سب کو، سب پر بڑا اثر ہوا. چند لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو جہاں پاؤ تو قتل کرو. تقریباً 15 کے قریب، کچھ عورتیں تھیں اور کچھ مرد تھے. ان میں سے بعض پھر بھی ایسے تھے کہ وہ مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، اور اکے دکے بھاگ گئے ادھر ادھر. اور بہت کم ایسے تھے جو قتل ہوئے، جن میں ایک یہ ابن خطل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں کہ جہاں بھی یہ پاؤ تو اس کو قتل کرو. تو کسی شخص نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ھذا ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، قال فاقتلوہ. آ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ ابن خطل ہے اور کعبے کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا کر اس کو قتل کرو. اسی شخص کو جس کا تذکرہ میں نے کیا یہ قتل ہوا، اور اس کی بدقسمتی اور شقاوت کہ اس کا خون پاکیزہ اور مقدس گھر میں، اللہ کے گھر میں گر گیا اور خانہ کعبے کی دیوار کے پاس اور اس کی بنیاد میں گرا. اور اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ حرام تھا، حلال نہیں تھا کسی کے لیے، اور اس کے بعد بھی حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا. صرف میرے لیے دن کے ایک حصے میں اللہ پاک نے اس کو حلال کیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اتنی بدقسمتی کہ یہ خانہ کعبہ کے پاس، مطاف میں خانہ کعبہ کی دیوار اور غلاف کے پاس قتل ہوا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں کئی سبق ملتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو غصے میں آ کر غصہ ہر شخص کو آتا ہے، اور غصہ نہ آنا یہ انسان کے نقص کی علامت ہے. لیکن غصے کو دبانا یہ کمال ہے، اور غصے کو استعمال کرنا یہ غلط ہے. غصہ ایک جوش ہے. اس طریقے سے ہانڈی آگ کے اوپر رکھ کر ابلتی ہے، تو اس طریقے سے انسان کے اندر یہ ایک قوت ہے جو جوش مارتا ہے. اس جوش کو آپ دبائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. جس طریقے سے آپ اگر اے سی کھول دیں گرمی کے زمانے میں اور دروازے بند کریں گے تو کمرہ ٹھنڈا ہوگا، یہ فائدہ ہے. اور جس طریقے سے آپ اگر سلنڈر گیس کا بھر دیں اور اس کو سیل کر دیں، بند ہو، تو اس کا فائدہ ہوگا. آپ اس سے چولہے جلاتے ہیں، ہیٹر جلاتے ہیں. لیکن اگر سلنڈر، یا ہمارے یہاں کارخانہ ہے، اسٹور ہے، فیکٹری ہے، وہاں سلنڈر بھرواتے ہیں. اگر سلنڈر کو آپ نے بھروا دیا اور پھر اس کا سر آپ نے ٹائٹ نہیں کیا اور وہ کھلا ہے، اس سے گیس نکل رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سے فائدہ ہوگا؟ فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا. فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ گیس ختم ہو جائے گا، قوت نہیں رہے گی. یہ قوت تب ہے جب یہ گیس بند ہو، اور اس کے اوپر یہ منظور جو ہے وہ ڈھکنا کھس دیتا ہے. گھروں کے اندر ڈھکنا اس پر کس دیتے ہیں، پھر چولہا جلتا ہے، بند ہوتا ہے. اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو شر کر کے جو ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا، چولہا نہیں جلے گا. اور اس کا نقصان ہوگا بہت. نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ جس کمرے کے اندر اور جس حال میں یہ گیس جمع ہو جائے گا، تو وہ اگر وہاں کسی نے تنکا جلا دیا، بٹن آن کر دیا، تو پورا گھر اور کمرہ بم بن جائے گا
اور بہت سارے واقعات ہوئے، بہت سارے اس طریقے سے۔ ایک واقعہ ابھی چند دن پہلے ہمارے گاؤں میں جب سردی تھی، ہمارے گاؤں میں واقعہ ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا، اب بھی ہوا۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ۔ تو گیس تو مفید ہے، اسی طریقے سے غصہ مفید ہے، لیکن اس کا بیجا نکالنا یہ نقصان ہے۔ تو اس نے غصے کو بیجا استعمال کیا، اور وہ یہ کہ آدمی کو قتل کیا۔ پھر جب اس سے قتل صادر ہوا تو پھر قرآن کریم میں بھی آتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معافی مانگتے تو پھر اللہ جل شانہ کو تواب اور رحیم پاتے، یعنی اللہ پاک توبہ قبول کرتا ہے۔ جب جرم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو رجوع کرنا چاہیے کہ مجھ سے برائی ہوئی۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام انسان تھے، وہ فرشتے نہیں تھے۔ ان کے اندر نفسانی خواہشات بھی تھی، قوتیں بھی تھی، کبھی گناہ ہو گیا لیکن فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی حالات کو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، آپ میرے اوپر حد جاری کیجیے۔ عورت آتی ہے مجھ سے گناہ ہوا، آپ میرے اوپر حد جاری کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کی بات کو ٹکرایا، جب بات سچ نکلی تو پھر ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جب یہ بچہ بڑا ہو جائے تو بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا۔ بچہ پیدا ہو پھر آ گئی۔ پھر فرمایا کہ بچہ دودھ اس کا تم چھوڑا دو تو تب آنا۔ جب دودھ چھوڑا دیا گیا پھر آ گئی۔ اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کسی عورت کو دیکھا کہ یہ تربیت کرے، بچے کا بندوبست ہو جائے، پھر اس کے بعد اس پر حد جاری کیا۔ تو یہ تھے صحابہ کرام، صحابہ اور صحابیات، جس سے اگر کوئی گناہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کراتے۔ تو یہی طریقہ ہے۔ لیکن یہ شخص مدینہ منورہ نہیں آیا، معافی نہیں بلکہ وہاں چلا گیا۔ اب بھی کسی انسان کا اگر آدمی جرم کرے تو اس کے پاس جائے، اسے کہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے تاوان لے لیں، مجھ سے یہ لے لیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً سارے لوگ، میرے خیال میں مشکل سے کوئی ایسا کرتا ہوگا کہ اس طرح کرنے کے بعد بھی وہ اس سے بدلہ لے، بلکہ اس کو معاف کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو معاف کرو۔ تو اس وقت جب آدمی لوگ معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کراتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بیٹے کا باپ، اس کا والد، اس کی ماں، کسی شاگرد کا استاذ اور کسی مرید کا شیخ اور پیر اس سے ناراض ہو جاتا ہے، تو اس کی ناراضگی دور کرنے کی صورت یہی ہے کہ فوراً رجوع کیا جائے اور اس کے قریب آیا جائے، اس سے دور نہیں۔ جتنا دور جاؤ گے بہت پیدا ہوگا، دوری پیدا ہوگی، اور وہ بغض اور کینہ اور عداوت کی صورت اختیار کرے گی۔ پھر بعد میں آدمی پچھتاتا ہے لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسی وقت اس کی تلافی کی جائے۔ یہ منظور ہمارے پاس بیٹھا ہے، یہ بڑا شوخ ہے، اور شوخ ڈیٹ ہے، ضدی آدمی ہے، اس طرح کہ جب میں کبھی اس کو غصہ ہو جاتا ہوں تو یہ فوراً میرے پاس آتا ہے، السلام علیکم، اور ہاتھ ملاتا ہے، اور پھر جب غصہ کرتا ہوں تو غصہ میرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پھر غصہ ویسے نہیں ہوتا کسی ایسی بات پہ، اور نہ اس کو مارتا ہوں نہ کچھ اور کرتا ہوں، لیکن غصہ ہوتا ہوں کہ اس نے یہ کام ایسا کیا ہے، تو پھر آ کر کہتا ہے السلام علیکم، اور یہ ہاتھ بھی ملاتا ہے، اور کبھی کبھی میں صف میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، یہ آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آدمی
اس کا والد، اس کی ماں اس سے ناراض ہو جائے اور ماں کے پاس فوراً جا کے بیٹھ جائے، تو آپ بتائیے وہ ماں اس سے خوش نہیں ہوگی اور فوراً وہ اس کو معاف کرے گی؟ باپ ناراض ہو جائے، بیٹا باپ کے پاس چلا جائے تو فوراً وہ باپ راضی ہو جاتا ہے، معاف کریں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آخر یہ زبان تمہیں اللہ پاک نے کس لیے دی ہے؟ یہ تمہاری زبان گونگی تو نہیں ہے، یہ تو بات کرنے کے لیے دی ہے۔ تم جب گپ لگانے پہ آتے ہو تو بڑے بڑے آسمان کے کلابے میں لاتے ہو، لوگوں کو ہنساتے ہو، لیکن ایک معافی کا لفظ تیری زبان پر نہیں آتا، تو فوراً جو ہے وہ اس کی معافی مانگنی چاہیے۔ اگر کسی سے اس کا شیخ ناراض ہو جائے کسی بات پر، اور شیخ کی ناراضگی تو اپنی ذاتی لیے نہیں ہوتی، یاد رکھے کہ شیخ اور مرید کے درمیان میں جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہوتا ہی اصلاح کا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ شیخ ہی نہیں ہے جو اس پر ناراض ہو جائے کہ اس نے مجھے مال نہیں دیا، اس پر ناراض ہو جائے اس نے مجھے ہدیہ نہیں دیا، اس پر ناراض ہو جائے اس نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اس پر ناراض ہو جائے کہ یہ مجھے دعوت اس نے نہیں دی، تو مختلف دنیاوی چیزوں کے اوپر اس پر ناراض ہو جائے کہ اس نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، دنیا کے اغراض اور فوائد کے لیے نہیں، وہ ناراض ہوتا ہے اس کی غلط کام کرنے پر، یہ شیخ ہوتا ہے۔ اور پہلی صورتوں میں ناراضگی وہ شیخ کی طرف سے نہیں ہوتی، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس سے آدمی جتنا دور جائے گا تو اس سے بعد اور دوری پیدا ہوگی، اور یہ انسان کی شقاوت اور بدبختی کی علامت ہے، اور وہ اس واقعے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی سے ایک دفعہ ایک گناہ ہوتا ہے تو پھر اس میں ترقی ہو جاتی ہے، پھر گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، پھر آدمی دور ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک ہمیں بچائے خطرناک حالت میں جا گرتا ہے، جس طریقے سے یہ شخص نہ صرف یہ کہ کافر ہوا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو بیان کرتا رہا۔ اللہ پاک اس سے ہمیں بچائے۔ تو اگر کسی کو اس کا شیخ کوئی بات بتا دے اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے، اگر اس پر عمل نہیں کیا، دنیا کو ترجیح دی، مال کو ترجیح دی، اس بات کو پس پش ڈال دیا، اس میں نقصان ہوتا ہے، پھر آدمی شرم کے مارے سامنے نہیں آ سکتا، اور اس سے دل کے اندر کدورت پیدا ہوتی ہے، اور استاذ کے دل میں شاگرد کے لیے جو کدورت پیدا ہو گئی، د استاد پزړه کې شاګرد ته خیرنواله پیدا شو، د شیخ پزړه کې مرید ته خیرنواله پیدا شو، د پلار پزړه کې زوی ته خیرنواله پیدا شو، بس یہ انسان کی شقاوت کے لیے کافی ہے۔ بڑا علامہ ہوگا، بڑا عالم ہوگا، بڑا مفتی ہوگا، بڑا شیخ الحدیث ہوگا، لیکن بدبخت ہوگا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اور استاذ اور شاگرد کا جو رشتہ ہے اگر اس میں یہ چیز آ جائے تو اس علم کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس علم کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس کے شاگرد بھی زیادہ ہوں گے لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ برکت کا نتیجہ پھر آخر میں نکلتا ہے مقبولیت کی طرف، اور اس کی ایک دن ایسا آئے گا انجام میں کہ اس کی عاقبت بری ہوگی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے شیخ اور مرید کے درمیان میں اگر یہ کدورت کا سلسلہ پیدا ہو گیا تو پھر اس سے اس کی جو اصلاح ہو چکی ہے وہ حالت سلب ہو جائے گی، اور اصلاح کی جگہ پر دوسری گندی چیزیں آ کر اس جگہ کا گھیر لے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہ صورت ابتدا میں پیش آ جائے تو بعض لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے سلام نہیں کرتے، اس کو بتا دیا جاتا ہے بار بار پھر بھی سلام نہیں کرتے، اور یوں جس طریقے سے دشمنی ہوتی ہے دل کے بغض اور نفرت، یہ انتہائی خطرناک مرحلہ ہوتا ہے، انتہائی خطرناک۔ اور میں درویش کے اندر تھا تو وہاں ایک دو اساتذہ تھے، مجھ سے ان کی وہ ہو گئی ضد سی ہو گئی، حالانکہ وہ دوست تھے میرے، تو اس کے بعد جو ہے وہ میں سلام کرتا تھا وہ سلام نہیں کرتے تھے، میں ہدیہ بھی دیتا تھا
اور وہ سلام نہیں کرتے تھے. میں اگر سفر سے آتا، حج سے آیا، عمرے سے آیا، تو وہ اس وقت بھی نہیں ملتے تھے. تو اس کا نتیجہ میں نے دیکھا اللہ جل شانہ نے الحمدللہ نصرت کی، مدد کی، اور اس معاملے کے اندر اللہ پاک نے، اللہ جل شانہ نے بچایا. یہ اللہ جل شانہ کا فضل تھا، کرم تھا. ورنہ اگر میں بھی اس طریقے سے کرتا تو میری حالت بھی بری ہو جاتی. اور میں یہ بھی کام کرتا تھا کہ ان کے لیے دعائیں بھی کرتا تھا. تو میں نے اپنے شیخ سے، حضرت مودی صاحب سے، جب دعا کے بارے میں کہا تو آپ نے ارشاد فرمایا دمرم خسڑے جوڑے دل نہیں پکار. اتنا بھی اچھا نہیں بننا چاہیے کہ آدمی پسی پش کسی کو. میں نے کہا کہ حضرت میں دعا ان کے لیے کرتا تھا، لیکن اس کا فائدہ مجھے پہنچتا تھا. دعا کرتا تو میرے دل سے وہ بغض ختم ہو جاتا تھا. دعا کرتا میرے دل سے حسد ان کے لیے جو تھا وہ ختم ہو جاتا. دعا جب میں کرتا ان کے لیے، لیکن کینہ میرے دل سے فوراً نکل جاتا تھا. آپ اثر دے کے دعا کا، جس شخص کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں ہے آپ اس کے لیے دعا کریں تو آپ اس کا اثر دیکھیں کہ آپ کے دل پہ اس کا کتنا اچھا اثر ہوتا ہے. اس طرح اثر ہوتا ہے فوراً اخلاص سے دعا کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے آگ کے اوپر پانی ڈال دیا جائے. میں یہ دعا کرتا کہ یا اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان سے خیر پھیلا دے، ان کو شر سے دور رکھے، اور ان کے شر سے لوگوں کو دور رکھے، اور مجھے بھی اس سے دور رکھے. تو اس طریقے ان کو دنیا کی جو خوشیاں ہیں وہ نصیب کر دے. جب میں ہدیہ دیتا تھا تو میں یہ دعا کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ ہدیہ دینا مشکل ہے، لیکن کبھی کبھی دعا دینا مشکل ہوتا. تو میں دیکھتا ہوں بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو پشتوں میں ہم کہتے ہیں گزمزے. وہ یوں سر جھکا کے گزرتا ہے، بات نہیں کرتا، سلام نہیں کرتا. میں سلام کرتا ہوں، وہ سلام نہیں کرتے، تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی. آپ کسی سے بھی کسی قسم کا وہ تعلق ہے، سب سے پہلے جو انسان کی ابتدا بات کی ہوتی ہے، دل سے بغض نکلتا ہے، وہ سلام سے. سلام دعا ہے، سلام اللہ کا ذکر ہے. سلام کے اندر بہت ساری چیزیں. سلام ایک سند ہے جو انسان کو دیا جاتا ہے کہ تم میری طرف سے سلامتی ہو، میرا تیرے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی اور بغض نہیں ہے، السلام علیکم. اور جب آپ خاموش گزرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے تیرے ساتھ بغض ہے، دشمنی ہے، میں دل میں تجھے اچھا نہیں سمجھتا. یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہوتی ہے. مجھے یاد آیا واقعہ، میں حرم شریف کے اندر تھا. یہ سلام کا لفظ عرب بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور جو استعمال کرتے ہیں تو ان سے آدمی کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. تو حرم شریف میں تھا، رمضان میں گیا تھا، آخری عشرہ اعتکاف میں بیٹھا تھا. اس وقت سیڑھیوں پہ جمعے کی نماز کے لیے میں گیا وضو کرنے کے لیے. جب آ رہا تھا تو وہ سیڑھیاں ہیں بجلی کی، جو حضرات آپ میں سے گئے ہیں تو انہوں نے دیکھی اسکیلیٹر، وہ سیڑھیاں چڑھتی ہیں. وہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھ رہا تھا، رش تھا بہت زیادہ، تو وہ سیڑھیاں اچانک رک گئی. تو اس طرف سے ایک عورت اور ایک مرد میرے اوپر آئے. میرا پیر زخمی ہو گیا، پیر نیچے سے زخمی ہوا. مجھے پتہ نہیں چلتا لیکن اتنا چلا کہ جلن ہو گئی. میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس سے خون نکلا ہے. جب اوپر میں گیا دیکھا تو اتنا خون نکل رہا تھا، بہت زیادہ. تو مجھے کسی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، یہ تو خون نکل رہا ہے. تو میں بیٹھ گیا، اس لیے کہ حرم شریف گندا ہو رہا تھا. اوپر دوسری منزل میں وہاں بیٹھ گیا، اور نیچے اتنا خون جمع ہو گیا جس طریقے سے بڑے برتن کے اندر پورا ایک حوض بن گیا. وہاں میرے پاس کھڑا تھا وہ خادم جو حرم کی صفائی کرتے ہیں. اس کو میں نے آواز دی لیکن اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. وہ بنگالی تھا، اور حالانکہ وہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، کوئی خاص توجہ نہیں دی اس نے. وہ کھڑے، بعض لوگ اس دن کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں تو ان کو پیسے دیتے ہیں. تو واللہ علم کس وجہ سے اس نے توجہ نہیں دی کہ میں جب اس کی خدمت میں لگوں گا تو پھر کوئی پیسے نہیں دے گا. وہ شاید بنگالی تھا. تو اچانک جو ہے وہ کسی پولیس کو کسی نے اطلاع دی، یا وہ پولیس خود بخود آ گیا. وہ خانہ کعبہ کی جو اپنی پولیس ہوتی ہے، سپاہی، اور وہ بھی اس کا افسر تھا. پولیس کا عام سپاہی نہیں تھا، اس میں کوئی افسر تھا. اس نے جب میری حالت دیکھی تو فوراً اس سے کہا، خادم سے،
عربی میں غصہ ہوا کہ تم اندھے ہو، تم نہیں دیکھ رہے، جلدی دے. تو فوراً پھر بھاگا وہ، اس لیے کہ وہ پولیس تھا. وہ بھاگا اور فوراً جو ہے وہ ٹیشو پیپر لے آیا اور کپڑے لے آیا اور اس کو کہا کہ پلاسٹک کا ایک تیلا لے آؤ. تیلا لے آیا. تو تیلا جو ہے وہ پہلے کاغذ اس سے اور کپڑا اس سے وہ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیلا اس کو جڑایا تاکہ خون نہ بہے، اور اس کو کہا کہ یہ خون صاف کر. پھر ویل چیئر اس پولیس والے نے منگایا اور پھر کسی شخص سے کہا، وہ بھی دوسرا کوئی تھا خادم، اس کو کہا کہ اس کو دھکا دو. تو ویل چیئر میں بیٹھ گیا اور پیچھے ایک آدمی دھکا دے رہا تھا اور پولیس والا مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا. اس کے ساتھ میں وائرلیس سیٹ تھا اور وہ اطلاع بھی دے رہا تھا کہ ہم بیمار کو لا رہے ہیں، آپ فوراً تیار رہیں. حرم شریف کے اندر 3 جگہ یا 4 جگہ ڈسپینسریاں ہیں جو حرم شریف کے اندر ہی تھی، ابھی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اس وقت تھی. تو اس کو اطلاع کر دی. تو جب میں جا رہا تھا تو وہ 27 رمضان بھی تھا اور جمعہ کا دن بھی تھا. تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس میں، حرم شریف کے اندر جگہ نہیں ہوتی. تو ایک تو میں یہ زخمی تھا لیکن مجھے مزہ بڑھا رہا تھا. کرسی میں سوار تھا اور ایک شخص مجھے دھکا دے رہا تھا اور پولیس والا آگے آگے جا رہا تھا. تو میں دل میں خوشی محسوس کر رہا تھا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم گزر رہے تھے تو وہاں رمضان میں عورتوں کے لیے الگ جگہ تھی اور مردوں کے لیے الگ جگہ ہوتی ہیں. تو مردوں کے پاس سے گزرتا تو وہ سب کہتے مع السلام مع السلام مع السلام، اور جب عورتوں کے پاس سے گزرتا تو مع السلام. سب عورتیں دیکھتی کہ اس بیچارے کو کیا ہو گیا ہے اور دعائیں دیتی مع السلام، یعنی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو ٹھیک کر دے، درست رکھے، مع السلام. تو ان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ سلامتی سے رہو، ٹھیک ہو جاؤ، تندرست ہو جاؤ. تو مجھے اس لفظ کو سن کر بہت مزہ آ رہا تھا کہ یہ جو دعائیں مجھے ملتی ہے، اگر میں زخمی نہ ہوتا تو شاید یہ دعا مجھے ملتی. کون مجھے یہ دعا دیتا؟ لیکن یہ وہ اس وجہ سے کہ زخمی ہو گیا تو یہ دعائیں بھی مجھے ملی، اور شاید اللہ پاک ان دعاؤں کو قبول کرے تو دنیا میں بھی سلامتی ہے، قبر کے اندر بھی سلامتی ہے، آخرت کے اندر بھی سلامتی ہے. تو السلام علیکم کے اندر سلامتی ہے. السلام علیکم کے اندر سلامتی کا فائدہ خود انسان کو بھی پہنچتا ہے، دوسرے کو بھی پہنچتا ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ تھا، آج جس موضوع پر بات کرنا تھا وہ یہ کہ آپ کسی شخص سے جب کوئی آپ کے میں اور اس میں ناچاقی آ جائے، دور نہ ہو بلکہ آپ قریب ہو جائیں، پہلے سلام کریں پھر بیٹھ جائیں. اگر آپ سے جرم ہوا ہے تو اس کا معافی مانگیں، اور آپ کے شیخ اور آپ کے درمیان میں دوری آئی ہو تو قریب نہ جائیں. اگر قریب گئے تو پھر شیطان، جب آدمی ایک سیڑھی سے گرتا ہے تو پھر سیڑھیوں سے نیچے گرتا چلا آتا ہے. آپ دیکھیں ایک سیڑھی سے جب پیر ہٹ جاتی ہیں اور آدمی گر جاتا ہے تو سب سیڑھیوں سے پھر گرنے لگتا ہے. اور پہلی سیڑھی سے آپ خیال رکھیں کہ آپ گرے نہیں، مضبوط رہیں تو پھر آپ اوپر چڑھیں گے. اگر پہلی سیڑھی سے گر گئے تو نیچے پھر آتے رہیں گے. اور پہلی سیڑھی سے گرنے کے بعد اگر آپ نے اپنے آپ کو کسی چیز کو پکڑا اور پھر رجوع کر لیا تو پھر اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا. تو گرنے نہ دے اپنے آپ کو، کسی سے تعلق آپ کے نہ، عام مسلمان سے بھی نہیں، لیکن جو آپ کا بڑا ہے، آپ کا والد ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کا استاذ ہے، آپ کا شیخ ہے، تو اس سے تو کبھی بھی نہیں. اس لیے جو ہم طالب علم دیکھتے ہیں کہ جو تعلق رکھتے ہیں تو اس سے دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں اور اس کا اپنا ذاتی فائدہ بھی ہوتا ہے، ان کی علوم میں ترقی بھی ہوتی. بہت سارے ایسے ساتھی ہیں. یہاں پر ایک ہے محمد گل، جو افغانستان میں وہ غیر مقلدوں کے خلاف تصانیح بھی لکھ رہا ہے. آپ جانتے ہیں اس کو، وہ آتے ہیں یہاں کبھی کبھی. تو افغانستان کے اندر وہ بہت کام کرتا ہے، بہت زیادہ، اور شیخ الحدیث بھی بن گیا ہے اور مناظرے بھی کرتا ہے اور کتابیں بھی لکھتا ہے. اور بہت اس ابتدا ہی سے وہ دور حدیث میں تھا یہاں پر، تو دورے کے اندر محنت کرتا تھا. محنت کی وجہ سے اسے محبت تھی، عبارت پڑھتا تھا، اس کی وجہ سے محبت تھی.
تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دستار بندی کے دن اس نے کہا کہ استاد جی آپ میرے ساتھ جائیں، میری طرف سے آپ کو دعوت ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، دستار بندی کے موقع پر آدمی تھک جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ اس نے مجبور کیا اور گاڑی کا انتظام کیا۔ میں نے کہا کہ میرے رشتہ دار بھی، گاؤں کے لوگ بھی آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، گاؤں کے لوگ بھی جائیں اور آپ بھی جائیں۔ تو یہاں پندو اور باغوانان کی طرف ان کا گھر تھا، مٹی کا بنا ہوا گھروندے سے تھے، اس میں اس نے بہت صفائی سے کام کیا تھا اور جگہ بنائی تھی۔ تو اس کے بعد سے اب تک وہ مسلسل رابطہ رکھتا ہے۔ افغانستان سے کبھی کبھی ملاقات کے لیے آتا ہے، ورنہ جب دوسرے کاموں کے لیے آتا ہے تو لازماً ہر جگہ آتا تھا۔ مسجد مومن آتا تھا، پھر میں ولی آباد میں تھا وہاں بھی آتا تھا، پھر جب یہاں آیا ہوں تو یہاں بھی آتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کے علم میں بھی اس کو ترقی دی، اور اس سے اللہ پاک بہت کام لیتا ہے، تصانیف کرتا ہے، کتابیں لکھتا ہے، وہ لے آتا ہے تاکہ یہ خوش ہو جائے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا نہ بنے کہ دور ہوتے چلیں، بلکہ قریب ہونے کی کوشش کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کسی شخص کے اوپر قرض تھا۔ امام صاحب کو اللہ پاک نے جس طریقے سے الہیت، تقوی، علوم اور اجتہاد، فقہ میں مہارت دی تھی، اس طریقے سے اللہ پاک نے مال بھی دیا تھا۔ تو کسی شخص کے اوپر امام صاحب کا قرض تھا، تو وہ شخص قرض نہیں دے رہا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کئی دفعہ اس کو دیکھا کہ جب امام صاحب اس راستے پہ جا رہے ہیں تو وہ اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے پر سے جاتے ہیں، اس امام صاحب والے راستے پر نہیں آتے۔ دوسری جگہ بھی اس طریقے سے ہوا، تیسری جگہ بھی اس طریقے سے ہوا۔ تو امام صاحب سمجھ گئے، امام صاحب اس کے گھر گئے اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے کہا کہ اللہ کے بندے پیسے اگر نہیں دینے تو مت دو، لیکن رورولی خو پڑے رہا، تعلق تو مت چھوڑو، کہ تم نے تعلق ہی چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے ایمان ہے، پیسے نہیں ہے تیرے پاس تو مت دو۔